السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ دادی جان، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کیا آج آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں دادی جان، ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ نماز ختم کریں اور ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سنیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ اس قوم میں کچھ لوگ برے تھے اور کچھ نیک۔ جو برے لوگ تھے وہ نیک لوگوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی وہی رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ تو اس قوم کے لوگوں نے بہک کر ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام انہی بزرگوں کے نام پر رکھ دیے گئے۔ ابھی اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب ان لوگوں کو فوت ہوئے بہت وقت گزر گیا اور ان جانے لگا تو وہ ان لوگوں کی بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب کفر و شرک نے زمین پر زور پکڑا اور ان بتوں کی عبادت شروع ہونے لگی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پر مبعوث فرمایا۔ دادی جان، کفر و شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچوں، شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر لوگوں کی طرف بھیجا کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشش و رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرا کر اور خبردار کر کے اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، تو کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف بتا دینے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ کاش تم یہ بات سمجھ لو۔ لیکن یہ سب پیغمبر علیہ السلام کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کہا لوگوں سے کہ اللہ کا خوف رکھو اور وہ کرو جو اللہ کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ بت پرستی میں لگے رہے۔ پیغمبر بہت اچھی باتیں کرتے تھے، وہ انہیں بتاتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ چاند تارے، یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا ہے، تو پھر تم کیوں اس طرح بت پرستی کرتے ہو؟ تو وہ لوگ پیغمبر علیہ السلام سے جھگڑنے لگتے تھے اور وہ کہتے تھے تم ہوتے کون ہو ہمیں نصیحت کرنے والے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ نہیں، تم جھوٹے ہو، اور ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ دنیا میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، تو وہ پیغمبر کی باتوں پر غور کیا کرتے تھے اور انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ وہ بت پرستی کر کے گناہ کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ اس بت پرستی کو ختم کر دیں۔ اب دنیا میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ پیغمبر کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم چپ نہیں ہوئے تو ہم تمہیں پتھر سے مار ڈالیں گے، لیکن پیغمبر نے ان کی باتوں پر غور نہ کیا، کیونکہ ان کا کام تھا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور انہیں سیدھا راستہ دکھانا۔ وہ دن رات نصیحت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، مگر وہ لوگ ان پر پتھر برساتے اور وہ کہتے تھے کہ تم پیغمبر نہیں ہو، تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تو پھر ہم تمہاری بات کو کیوں مانیں؟ پیغمبر نے ان کو کئی بار سمجھایا کہ تم لوگ یہ گناہ کر رہے ہو، ہمیں فکر ہے
کہ اللہ تم لوگوں کو ایک دن سزا دے گا۔ پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا اور ان لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بہت سی تکالیف دیں۔ اس سارے وقت میں جب مسلسل 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے رہے مگر ان لوگوں نے بات نہ سنی تو پیغمبر علیہ السلام اداس ہونے لگے۔ حالانکہ اس وقت اللہ پر یقین کرنے والوں کی تعداد بڑھ بھی رہی تھی مگر سب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ تم مایوس مت ہو، تم نے وہی کیا جو تم سے کہا گیا تھا۔ میں دنیا کے سارے لوگوں کو سزا دینے والا ہوں جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، وہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کہا کہ وہ بہت سارے درخت لگائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سمجھ نہ سکے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے درخت لگانا شروع کیے۔ جیسا انہیں کہا گیا تھا انہوں نے ویسا کیا، اور جو مسلمان ان کی بات مانا کرتے تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ وہ بھی درخت لگانے شروع کریں۔ پھر جب وہ درخت بہت بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک جہاز بنائیں، ایک بہت بڑا جہاز۔ پیغمبر پریشان ہو گئے کیونکہ جہاز انہیں بنانا نہیں آتا تھا اور نہ اس سے پہلے زمین پر کبھی جہاز بنایا گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس علم بھیجا اور آپ نے ان تمام مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کی بات کو مانا کرتے تھے جہاز بنانے کا کام شروع کیا۔ اس جہاز کی لمبائی کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں ہے، جو بھی تھا وہ ایک بہت ہی بڑا جہاز بننے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہاز بنانے کے لیے ایک مناسب جگہ ڈھونڈیں جو آبادی سے دور ہو، تو آپ نے آبادی سے بہت دور پہاڑوں میں جہاز بنانا شروع کیا۔ جب اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں نے دیکھا تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، یہ اس جہاز کا کیا کریں گے، تو اس سے جو لوگ آپ کے پیروکار تھے وہ اداس ہونے لگے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ لوگوں تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ یہ کس لیے بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاگل پن ہے، یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، مگر پیغمبر علیہ السلام اور باقی ان کے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے آخرکار چند مہینوں میں وہ جہاز تیار کر ہی لیا، اور پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیغمبر کو بتایا کہ جلد ہی ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں بہت بارش آئے گی، اور اس سے پہلے پیغمبر کے گھر کے چولہے سے پانی نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس جہاز کے 3 حصے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا جہاز پر سوار کر لیا جائے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر جیسا کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا تھا کہ اچانک ان کے گھر کے چولہے سے پانی نکلنے لگے گا، تو وہ وقت آ گیا جس کا پیغمبر علیہ السلام کو انتظار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب بس اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ جن مسلمانوں نے آپ کی بحری جہاز بنانے میں مدد کی تھی، آپ نے ان سب کو اور اللہ پہ یقین رکھنے والوں کو جلدی جلدی جہاز پر سوار ہونے کے لیے کہا۔ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ان کا بیٹا بھی شامل تھا جو ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ جب آپ نے ان کو سوار ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں پانی سے خود کو بچا سکتا ہوں۔ پانی مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور مسلسل بارش کی وجہ سے زمین پر پانی اکٹھا ہونے لگا اور ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آنے لگا، تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ پیغمبر صحیح کہہ رہے تھے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بحری جہاز کی طرف بھاگے۔ مگر اللہ کا حکم یہ تھا کہ صرف اس پر یقین رکھنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو جہاز پر سوار کیا جائے، لہٰذا وہ تمام کافر لوگ پیچھے رہ گئے اور اللہ کے حکم سے جہاز پر سوار نہ ہو پائے۔ دادی جان، اس جہاز پر جانور بھی تو تھے،
تو کیا وہ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے؟ نہیں بیٹا، کیونکہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور جو جانور بہت خونخوار تھے جیسے شیر وغیرہ، اللہ کے حکم سے وہ کسی نہ کسی بیماری میں گرفتار تھے جس کی وجہ سے وہ انسانوں پر حملہ یا کمزور جانوروں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، چوہوں نے کافی تنگ کیا، مگر ایک بلی آئی اور اس نے ایک چوہے کا شکار کیا تو اس کے بعد چوہوں کی شرارتیں بھی کم ہو گئیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان ساری پریشانیوں کو ختم کر دیا جو جہاز پر پیش آ سکتی تھیں۔ اللہ نے جہاز پر موجود لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا پہلے ہی پیغمبر کو حکم دے دیا تھا۔ وہ تقریباً 150 دنوں تک مسلسل جہاز پر رہے اور اس سفر کے دوران کہیں بھی زمین نظر نہ آئی، کیونکہ پوری کی پوری دنیا اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی کئی دنوں تک انتظار کرتے رہے کہ کب زمین نظر آئے گی۔ پھر پیغمبر نے ایک کوا بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ دیکھے کہ قریب کہیں زمین موجود ہے، لیکن وہ واپس نہ آ پایا۔ تو پھر پیغمبر نے ایک اور پرندے کو بھیجا تو وہ اپنے چونچ میں زیتون کے کچھ پتے لے کر آیا۔ تو پیغمبر کو سمجھ آ گئی کہ یہاں کہیں نہ کہیں قریب زمین موجود ہے۔ اور پھر جہاز کچھ دن مزید یوں ہی چلتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا۔ اس پہاڑ کا نام جودی پہاڑ ہے۔ پیغمبر نے بسم اللہ کہا اور جہاز رک گیا۔ ان کا 150 دنوں سے بھی زیادہ کا سفر اب ختم ہو چکا تھا۔ پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مطابق جانوروں وغیرہ کو زمین پر جانے کا موقع دیا، اور پھر وہ سب لوگ بھی جہاز سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ جہاز سے باہر آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر ہی اپنا سجدہ پیش کیا۔ یہاں سے انسانیت کا ایک نیا آغاز ہونے جا رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو عذاب کے نتیجے میں ہلاک کر دیا تھا، اور زمین پر اس وقت تمام خدا پر یقین رکھنے والے لوگ ہی محفوظ وہاں تک پہنچ پائے تھے۔ اللہ آذان ہو رہی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے آذان ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جی دادی جان، جب اذان ہوتی ہے تو بالکل خاموش ہو کر اذان کا جواب دیتے ہیں۔ شاباش، بالکل۔ آذان کے ساتھ کیا کیا جواب دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم کسی اور دن جانیں گے، مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ وضو کے لیے جائیں، تو پہلے کیا دعا پڑھیں گے؟ جی دادی جان، مجھے وضو سے پہلے کی دعا آتی ہے۔ تو پھر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ، یہ پڑھتے ہیں وضو کرنے سے پہلے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ۔ چلیں اب آپ سب لوگ وضو کر کے نماز کی تیاری کریں، اور میں آپ کو اگلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔